انسان کو اللہ نے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، گو کہ وہ پہنچ جاتا ہے اسفل سافلین تک، لیکن کوئی انسان 100% غلط کام نہیں کرتا۔ جو کچھ میں نے یہ نام لیے ہیں ان سب کے بہت سے پازیٹیو ویلیو ہیں۔ ہمیں ایک حق پسند گروہ کے حیثیت سے ان کے پازیٹیو ویلیوز کو سمجھنا چاہیے، پہچاننا چاہیے، لیکن جو نگیٹو ویلیو ہیں ان سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ یہ اس کے نگیٹو آسپیکٹ ہیں، ان کو اوائڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، آج کا موضوع جس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ مطالعے میں ہماری ترجیحات کیا ہوں سے متعلق ہے۔ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے مؤثر لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے رخ کو تبدیل کیا ہے، آج کے ہوں یا کل کے، وہ ان کا مطالعہ بڑا وسیع ہوتا تھا۔ بعض اوقات لوگ روزانہ 2-3 کتابیں پڑھتے تھے اور ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہو جاتی تھی آخر میں آتے تھے۔ یہ الگ بات ہے، لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ اتنی تعداد میں کتابیں کیسے پڑھ لیتے تھے وہ، پڑھنے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، لیکن یہ کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہتی تھیں اور اس کے پس منظر میں ہی، اس کے پیش نظر میں وہ بڑے بڑے کام کر سکے۔ کتابیں جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ اس ایسی ایک گرد کی مانند ہوتی ہیں بعض اوقات کہ جو کسی سرفیس پر اکٹھی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح سے کتابوں کے جو کانٹینٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے زیر مطالعہ ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں وہ گرد کی طرح بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ان کی تہیں بنتی چلی جاتی ہیں، اور چاہے کتنی بھی کتابیں پڑھیں ان کی تہیں بنتی چلی جائیں گی اور کسی خاص موقع پر وہ ابھرتی ہیں اور ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ آئیڈیا فلاں کتاب میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو کتابیں گو لانگ وے، آپ کی جو پریزنٹیشن ہے، آپ کا جو فکر ہے، آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی تعمیر میں، ان کی تشکیل میں، ان کی نقشہ گری میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ خاص طور سے وہ لوگ آج کے جو میرے مخاطبین ہیں جو دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، دنیا میں قسم کی چینج لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کتابوں کے مطالعے کے بغیر ایک چیز جو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی وہ یہ ہے کہ آج کی چینج کی ڈائنمکس کیا ہے۔ ان کتابوں کے ذریعے سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ چینج کس طرح آتی ہے، جدید دنیا میں چینج کس طرح آئی ہے، ماضی میں کیسے آئی تھی۔ جب تک آپ اس کی ڈائنمکس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کے جو ایفرٹ ہیں چینج لانے کے لیے وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے۔ اب یہ سمجھیں آپ کے مطالعے کے ذریعے، کتابوں کے مطالعے کے ذریعے آپ اپنے معلومات کے اعتبار سے بلند تر سطح پر فائز ہو جاتے ہیں، فکر و تدبر کی راہیں کھلتی ہیں، حکمت کے نئے دریچے کھل جاتے ہیں اور کہنے اور پیش کرنے کا ایک خوبصورت انداز آپ کو آ جاتا ہے۔ کتابوں کا یہ فائدہ ضمنی ہے، کانٹینٹ بہت اہم ہے لیکن یہ ضمنی فائدے ہیں جو کہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ آج سے کچھ 40-50 سال قبل تحریک اسلامی کے افراد میں کا یہ بلکہ یہ خصوصیت تھی، یہ خاصہ تھا کہ لوگ مطالعہ کرتے تھے، اور کچھ کا زیادہ کچھ کا کم، لیکن مطالعہ سب لوگ کرتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایسے لوگ موجود تھے جو مولانا مودودی کی بعض کتابیں، بالخصوص ایسے سود اور بد کنٹرول پر جو کتابیں مولانا نے لکھی تھیں، ان کتابوں کو جن لوگوں نے پڑھا تھا وہ ایسی محفلوں میں اگر بیٹھتے جہاں ایکسپرٹس موجود ہوں تو یہ جانچنا، یہ نتیجہ نکالنا کہ کون ایکسپرٹ ہے اور کون نہیں ہے خاصا مشکل ہوتا تھا۔ ان کے معیار، گفتگو کا معیار، معلومات کا معیار اتنا بلند کر دیتی تھی۔ تو ایک آرڈنری تعلیم یافتہ شخص بھی ان کتابوں کا مطالعہ کرتا تو اس کا جو وژن تھا، اس کی معلومات کا جو معیار تھا بہت بلند ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن اب یہ صورتحال آج ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، کتابوں میں پڑھنے کا شوق بدل گیا ہے۔ اس کی ایک تو یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ذہن سازی کے بجائے ہم شاید ایکٹیوزم کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ انوویٹو نہیں ہیں، انہوں نے نئے انداز میں اور نئے مسائل پر سوچنا بند کر دیا ہے۔ وہی 60-70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھ گئے،
انہی کتابوں کو دوبارہ بار بار پڑھتے ہیں. آخر یہ کتابیں آدمی کب تک پڑھتا رہے گا؟ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اور ہم یا تو ہم اس دنیا سے ناواقف ہو گئے ہیں، یا پھر ہمارے پاس لکھنے والے باصلاحیت افراد نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ شوق میں تبدیلی ہوگی، اور شوق میں تبدیلی کا گویا پورا بلیم ہم اپنے کارکنان پر نہیں لگا سکتے. خود کتابوں کا نہ ہونا، موضوعات سے ناواقفیت بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اب دیکھیے، یہ دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں مطالعے کی. قرآن کریم سے کیا کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ میرا خیال ہے ایک رہنمائی ملتی ہے. سورہ جمعہ کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، بلکہ آیت کا ٹکڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. قرآن یہ بتاتا ہے کہ رسول کا کام کیا ہے. رسول یہ کرتا ہے کہ وہ کتاب کی جو آیات ہیں ان کو پڑھ کر سناتا ہے. پڑھ کر سنانے سے مطلب یہ ہے کہ ان کا فہم ان کے ذہنوں میں اور ان کے عمل میں جاگزی کرتا ہے. ایک کام رسول کا یہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ سے مراد یہ ہے جو رویے موجود ہیں، جو خیالات موجود ہیں، جو اس وقت چل رہے ہیں، ان میں صحیح اور غلط کی تمیز کراتا ہے. بتاتا ہے کہ یہ رویے صحیح ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں. کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے ان ٹوٹل، بلکہ اس میں صحیح اور غلط کی پہچان کرنا سکھاتا ہے. تو یہ تزکیہ ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے سے متعلق ہے. تو احادیث کے جو مضامین ہیں، بہت بڑا حصہ احادیث کا وہ حکمت کی تعلیم پر مشتمل ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کتاب کے سلسلے میں علماء نے بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن ایگزیکٹ کتاب کے معنی کیا ہیں؟ میرا خیال ہے بڑا وسیع یہ اصطلاح ہے. اور اس کو اگر آپ اس سورہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ سوال کیا گیا تھا کہ کون لا کے دینے والا ہے ملک سبا کا تھرون، تو ایک شخص نے، جس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ وہ انسان ہی تھا، اس نے لا کے دے دیا. اس نے کہا میرے پاس علم الکتاب ہے، کتاب کا علم میرے پاس ہے. تو یہ علم وہ تھا جو کہ اس وقت کے شاید پیغمبر کو حاصل نہیں تھا، میں ایک گمان کر رہا ہوں، تو لیکن اس شخص کو حاصل تھا. تو یہ کتاب کیا ہے؟ بہت زیادہ واضح بات نہیں ہے، لیکن بہرحال کوئی چیز ایسی ہے، کوئی علم یا کوئی کتاب ایسی ہے جو یہ علم عطا کرتی ہے، جو پیورلی میٹیریل ایک چیز کو، یعنی ایک بہت ہی کم وقفے کے اندر ایک دور دراز مقام سے اٹھا کر یہاں لا کے رکھ سکتی ہے. تو کتاب کے معنی بڑے وسیع ہیں. تو رسول کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تین جو چیزیں ہیں، یہی ہمارا جو معیار ہے یا ہماری جو ترجیحات ہیں مطالعے کی، وہ متعین اس کے ذریعے سے ہو جاتی ہیں. اب آئیے، میں نے 5-6 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا طے کیا تھا. پہلی بات، یتلو علیہم آیاتہ، اس سے نکلتا ہوا ایک موضوع ہے قرآن کریم کا مطالعہ. قرآن کریم کا مطالعہ یوں ضروری ہے کہ یہ ہمارے رویوں کی تشکیل کرتا ہے، ہماری مزاج، ہماری نگاہ کو درست کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے بارے میں بتاتا ہے. اور یہ کتاب ہدایت تو ہے ہی، لیکن یہ کتاب علم بھی ہے، ہمیں یہ علم بھی عطا کرتی ہے. علم کے ذریعے دیکھیے، یہ میں بتاؤں آپ کو، یہ واحد کتاب ہے دنیا کی، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بعض اوقات خالصتاً سیکولر علم دے رہی ہوتی ہے، لیکن قلب کو بھی متاثر کر رہی ہوتی ہے. اس خالصتاً سیکولر علم کو پڑھتے ہوئے ہمارے قلب کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں. یہ واحد کتاب ہے جو سیکولر علوم کو یعنی قلب تک متاثر کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. دوسری یہ کہ گلوبل نقطہ نظر فراہم کرتی ہے. یہ صرف کوئی علاقائی یا کوئی نسلی نقطہ نظر نہیں، بلکہ پورا گلوب، پوری کاسموس اس کے بارے میں نقطہ نظر فراہم کرتی ہے، اور انسان کو ایک کاسمک سٹیزن، ایک گلوبل سٹیزن کے حیثیت سے متعارف کراتی ہے. اس کتاب کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے. اب یہ مطالعہ کس طرح سے ہو؟ چند باتیں اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ تفسیر کے آغاز مطالعے کا تفسیروں سے نہیں ہونا چاہیے، اس کو اوائڈ کریں. اور نہ ہی دروس قرآن میں شرکت مطالعہ قرآن کے مترادف ہو کہ درس قرآن میں پروگرام میں شریک ہو گئے، مطالعہ قرآن کے پروگرام میں شریک ہو گئے اور ہم سمجھا کہ ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں. اچھا، میرا خیال ہے کہ راست مطالعہ ہونا چاہیے، براہ راست مطالعہ، لفظی ترجموں کے ذریعے سے مطالعہ، بالکل نجی مطالعہ، تنہائی میں مطالعہ، ایسا مطالعہ جس میں آپ غور و خوض کر سکتے ہو، تنہا غور و خوض کرتے ہو. کلیکٹیولی غور و خوض کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، تنہا غور و خوض کرتے ہوں.
آنکھیں بند کر کے بعض الفاظ کو، بعض چھوٹی سی آیت کو کسی کو منتخب کریں، آنکھیں بند کر کے اس کو سوچیں۔ یہ پریکٹس اگر آپ کریں گے، کچھ دن میں محسوس ہوگا کہ آپ کہیں سے مربوط ہو گئے، آپ کسی سے، آپ کا رابطہ کہیں سے ہو گیا ہے، اور آپ انجوائے کریں گے اس کو، اور بہت سی باتیں آپ پر کھلتی چلی جائیں گی۔ تو قرآن سے اس طرح کا تعلق بہت ضروری ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ قرآن سے رابطہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے مربوط اس طرح سے ہوں کہ ہم اس کے مطالب کو سمجھیں اور غور و فکر کے ذریعے سے سمجھیں، تنہائی میں غور و فکر کے ذریعے سے۔ یہ تنہائی کے لفظ پہ میں بہت ایمفسائز کر رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے اصل میں۔ ایک بات اور یہ ہے کہ جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب کہ ہم تفاسیر کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، دوسرے علماء سے ہمیں ربط قائم کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو، ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کی میننگ کیا ہے اور کیا مطلب ہے۔ دوسروں کی رائے لینی بعضوں کا ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ تفسیریں وقت کا پروڈکٹ ہوتی ہیں، ایک خاص وقت میں لکھی گئی ہوتی ہیں، ایک خاص زمانے اور خاص ماحول میں لکھی گئی ہوتی ہیں، چنانچہ وہ فائنل نہیں ہوتی۔ بار بار تفسیروں کا ریفرنس دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے قرآن سے ربط ہمارا ٹوٹتا ہے اور ان افراد سے ربط ہم مربوط ہو جاتے ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہوں گی۔ یہ بات ایک اہم نقطہ ہے۔ دوسرا جو مطالعے کا جو ہمارا ڈائمنشن ہے وہ تاریخ اور تہذیب کا مطالعہ ہے۔ تاریخ اس لیے نہیں کہ کب کیا ہوا، اس کا مطالعہ نہیں، بلکہ یہ مطالعہ بھی کہ تہذیب کی تبدیلیاں جو آئی ہیں اس تاریخ کے اندر، ان کے عوامل کیا تھے، جو تہذیب ڈیولپ ہوئی اس کے مقاصد کیا تھے۔ یہ تین نقطے ہیں، کب کیا ہوا، تبدیلیوں کا عوامل کیا تھے، اور تہذیب کی نوعیت کیا تھی۔ ان کا مطالعہ ہمیں تاریخ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ پہنچے، تو یہ اسلامی تہذیب کے آغاز کا زمانہ ہے، یعنی جو تعلیمات اللہ کے رسول 13 سال تک مکہ معظمہ میں پیش فرماتے رہے، لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہے، مدینہ آنے کے بعد ان کو اپنے ایک معاشرے پر امپلیمنٹ کیا۔ اس میں اسٹیٹ کرافٹ کا مسئلہ بھی تھا، جو مختلف افراد تھے اس شہر میں رہتے تھے ان کے درمیان ایک معاہدہ کا مسئلہ بھی تھا۔ جو لوگ نئے آئے تھے، اپنا وطن چھوڑ کے آئے تھے، ان کے اکانومک مسائل بھی تھے، اس میں تجارت کے معاملے بھی تھے، وہ اس میں تمام چیزیں، بلکہ میں کہتا ہوں اس میں انوائرمنٹل مسائل بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے ان تمام میدانوں میں کام کیا، لوگوں کو بتایا کہ ایسے تجارت کرو، ایک خاص علاقہ متعین کیا آپ نے کہ یہاں پر سب لوگ اپنی اپنی اشیاء لائیں گے اور بیچیں گے، اور اس سے پہلے کوئی راستے میں بیٹھ کر نہیں بیچے گا۔ وہ یہ بہت مشہور ایک انسٹرکشن ہے اللہ کے رسول کا۔ جو اخوت کا جو آپ نے ایک سلسلہ قائم فرمایا، وہ کوئی روحانی چیز نہیں تھی، بلکہ بیسیکلی جو وہاں سے آئے تھے اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ سے، ان کی اکانومک اسٹیبلٹی کا انتظام کرنا تھا، اور وہ بڑا کامیاب ہوا۔ جو کہیں نہیں ہو پائے، جو ایون وہ لوگ جو کہ انصار تھے جو اس کام کو نہیں کر سکے اور لوگوں کو اپنے اکوموڈیٹ نہیں کر سکے، ان کے لیے آپ نے وہ صفہ کے جو اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ تو لیکن تھا بیسیکلی ایک اکانومک ریہیبلیٹیشن کا پروگرام۔ اسی طرح سے آپ نے بخاری شریف میں ایک حدیث پڑھی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لفظ استعمال ہوا ہے عربی کا، اس کے معنی گرگٹ کے بھی ہوتے ہیں اور چھپکلی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کو مار دو، اور اس کے نتیجے میں اس کو ایک بہت پسندیدہ عمل قرار دی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھی جب میں نے پڑھا، لیکن مجھے یہ لگا اس کا تعلق انوائرمنٹ سے ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب ہمارے صحابہ کرام مدینہ پہنچے تھے تو آپ نے رسول اللہ سے شکایت کی تھی کہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، بیمار ہو گئے تھے لوگ، دعا فرمائیے کہ یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے دعا بھی فرمائی، اور میرا گمان یہ ہے کہ ایسے اقدامات بھی فرمائے جو شاید کچھ حشرات الارض کے زیادہ ہونے کی بنا پر وہاں کے ماحول کو متاثر کر رہے تھے۔ یہ ایک تھاٹ ہے، ایک آئیڈیا ہے، لیکن مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ مدینے میں ایک اسلامی جو تہذیب تھی وہ گویا ڈیولپ ہونے لگی تھی۔ اور اس کے بعد مدینے کے بعد جو زمانہ آیا اس میں آپ نے دیکھا کہ 2 ڈائمنشنز میں کام ہوئے۔ وہ ڈائمنشن کیا تھی؟ ایک ڈائمنشن وہ تھی جس کا تعلق ان علوم سے ہے جو علوم میں فرض عین ہے، جو فرائض عین ہیں، ان علوم سے متعلق کام چلنا شروع ہوا۔ دوسری ڈائمنشن وہ تھی جو کہ فرض کفایہ ہے، ان سے متعلق کام شروع ہوا۔ علوم فرض عین میں آپ نے دیکھا کہ تفسیر پر کام ہونا شروع ہو گیا، فقہ پر کام ہونا شروع ہو گیا، احادیث پر کام ہونا شروع ہو گیا، پھر ساتھ ساتھ تصوف بھی بیچ میں آ گیا، اور پھر علم الکلام بھی آ گیا۔ یہ تمام چیزیں وہ تھیں جو کہ بیسیکلی علم فرائض عین سے متعلق تھی۔ ان
پر کام کے نتیجے میں ہمارے پاس کچھ ویلیوز آئیں، کچھ ویلیوز ڈیولپ ہوئیں، کچھ ویلیوز انفولڈ ہوئیں. لیکن یہ تمام ان کے بارے میں بھی یہ بات واضح ہے، ہمارا مطالعہ اس طرح سے ہو کہ جو کچھ بھی کام ہوا تفسیر اور حدیث اور فقہ کے میدان میں، یہ سب پھر ٹائم اور اسپیس ڈیپینڈنٹ تھا. یہ اس وقت کے لحاظ سے تھا، ان جغرافیائی حالات کے لحاظ سے تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ کے اندر لوکیشن کا بہت فرق پڑتا ہے. جہاں رہ کے جو فقیہ جہاں رہتا تھا اس کے اعتبار سے اس نے فقہ ڈیولپ کیا. ہمارا جو امام جو فقہ حنفی میں اور دوسرے فقہوں میں جو فرق ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ان رجحانات کا اور ان مسائل کا بھی شامل کیا گیا ہے جو کہ جغرافیائی حالات کی بنا پر پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام علوم، چاہے وہ تفسیریں ہوں، احادیث کا انٹرپریٹیشن ہو، جو بھی ہو، ان سب کا تعلق، یہ سب جو ہے ٹائم اسپیس ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. یہ بالکل قرآن کے الفاظ کی طرح نہیں ہے، یہ ایک تھاٹ ہے، ایک آئیڈیا ہے، یہ ایک فہم ہے اپنے زمانے کا. ہمیں جو چیز اس سے ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ لوگوں نے اس زمانے میں ان جغرافیائی حالات میں کس چیز کو کس طرح سمجھنے کی کوشش کی، اس میں ہمیں گائیڈنس ملتی ہے. اس کس نتیجے پر پہنچے، وہ نتیجہ بہت زیادہ اہم ہمارے نہیں ہوتا. تو ہمارا مطالعہ اس نہج پر ہمیں گویا ہونا چاہیے. دوسرا فیلڈ جو کہ فرض کفایہ سے متعلق تھا، اس میں اسٹیٹ کرافٹ کا مسئلہ تھا، حکومت کیسے چلائی جائے، اور اس میں معاشرتی ضروریات تھیں ہمارے سامنے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا ارتقا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مان بعد شروع ہو گیا تھا. میں بتاؤں آپ کو، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا پہلا آدمی یہ ودن 70 ایئرس آف ہجرت یہ سامنے آ چکا تھا. اور یہ کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ کا گرینڈ سن، پوتا، یعنی قریش سے تعلق تھا، بنو امیہ سے تعلق تھا. یہ پہلا سائنٹسٹ ہے. تاریخ اسلام کی جو تاریخ ہے سائنس کی، اس میں یہ پہلا نام خالد بن یزید کے نام سے ملتا ہے. تو گویا یہ جب تہذیب ڈیولپ ہونی شروع ہوئی، ایک طرف علوم فرض عین اور دوسری طرف علوم فرض کفایہ. علوم فرض عین نے ہمیں ویلیوز فراہم کی، ویلیوز ہمارے سامنے انفولڈ کی، اور اس کے بعد ان ویلیوز کے پس منظر میں جو علوم فرض کفایہ تھے، جس میں ایگریکلچر بھی ہے، جس میں میڈیسن بھی ہے، یہ تمام چیزیں علوم فرض کفایہ میں آتی ہیں، ان کو رخ عطا کیا. تو یہ اس انداز سے اگر مطالعہ ہوگا تاریخ کا اور تہذیب کا، تو یہ ہمارے لیے بہت فروٹفل ہوگا انشاءاللہ. اب تیسرے موضوع پہ آتے ہیں، وہ ہے جدید فکر کا مطالعہ. ظاہر ہے آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس میں ہمیں کام کرنا ہے اور اس میں ہمیں تبدیلی لانی ہے. تو جدید فکر جس نے کہ اس دنیا کی تعمیر کی ہے، اس سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اس میں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ جدید دنیا کا ایک تو ورلڈ ویو ہے اور ایک اس کی ویلیوز ہیں. ورلڈ ویو کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک 16ویں صدی کا ایک مفکر ہے، بلکہ 17ویں صدی کا، رینے ڈیکارٹ نے کہا کہ اصل اہمیت جو ہے وہ خیال کی ہے. اس کے بعد نیوٹن میدان میں آیا. نیوٹن واز اے گریٹ سائنٹسٹ. تو رینے ڈیکارٹ اور نیوٹن کے تھاٹ سے مل کر کارٹیسین نیوٹونین تھاٹ کو، یعنی اس کائنات کے بارے میں ایک تصور کو جنم دیا. اس کو دوسرے الفاظ میں ہم میکینیکل تھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی دنیا جو ہے ایک مشین کی مانند ہے، اور مشین کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. دنیا ایک مشین تھی، کوئی خرابی ہو جائے تو اس کو ریپلیس کیا سکتا تھا. یہ ایک تصور تھا کائنات کے بارے میں. لیکن پھر بہت جلد ایسا ہوا کہ انوائرمنٹل کرائسس آ گیا. انوائرمنٹل کرائسس نے یہ بتایا کہ یہ پوری کائنات بڑی باہم مربوط ہے. یہ ایک مشین کی طرح نہیں ہے کہ اگر آپ خراب ہو جائے ایک آلہ ایک حصہ تو اس کو بدل دیں. آپ بدلا نہیں جا سکتا. تمام چیزیں بڑی انٹر کنیکٹڈ ہیں، یہ بڑے گہرے رشتے ہیں. تو گویا پھر ایک سسٹمز ویو کا تصور ہے کہ دنیا ایک سسٹم ہے. پہلے ایک مشین ہے اور جس میں ایک آئیڈیا اور تھاٹ کو بڑی اہمیت ہے. دوسرا یہ ایک سسٹم ہے. دوستو، ان تمام تبدیلیوں کے باوجود جو دنیا کے مسائل تھے، اس ورلڈ ویو کو رکھتے ہوئے جو مسائل پیدا ہو رہے تھے، وہ مسائل حل نہیں ہوئے. اور الٹیمیٹلی یہ بات سامنے آئی کہ جو ہم نام سنتے ہیں آج کل، پوسٹ ٹروتھ پیریڈ، پوسٹ ماڈرن پیریڈ، یہ اصل میں ان تمام آئیڈیالوجی سے بغاوت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. تو گیا جو ورلڈ ویو ہے، ورلڈ ویو کے بارے میں مختلف قسم کے آئیڈیاز ڈیولپ ہوتے رہے اور الٹیمیٹلی اس نقطے پر پہنچے کہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے. ایسا لگا کہ انسان کا جو پیالہ ہے اب لبریز ہو چکا ہے.
نئے نظریات دینے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے۔ اور آج یہ جو الفاظ آتے ہیں پوسٹ ٹروتھ ایک نئی اصطلاح ہے جو کہ آکسفورڈ ڈکشنری میں اب استعمال ہونے لگی ہے، یعنی ٹروتھ کے بعد کا زمانہ، پوسٹ ماڈرن زمانے کے بعد کا زمانہ، پوسٹ ماڈرن تھاٹ۔ اس میں آئیڈیاز نہیں ہیں، اس میں نظریات نہیں ہیں۔ یہ ہمارا ورڈ کے بارے میں یہ تصور ہمارا ہے۔ دوسرا آیا ویلیوز۔ یہ فرینچ ریولیوشن سے آئی تھی، بڑی امپورٹنٹ ویلیو تھی اور بڑی اہم ویلیوز کو ان کو کہا جاتا ہے۔ مثلا انسانی آزادی، حقوق انسانی کا معاملہ، جمہوریت اور آزادی اظہار کا معاملہ، اور پھر یہ بات کہ قانون برتر ہے۔ یہ جو ویلیوز تھیں یہ بیسیکلی یہ آئی تھیں فرینچ ریولیوشن کے نتیجے میں، اور ان کو پریکٹیکلی بہت امپورٹنٹ جانا گیا۔ کوئی کلیش نہیں ہوا ورلڈ ویو کے ساتھ میں، ایسا لگا کہ ورلڈ ویو بھی انہی ویلیوز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ویسٹ کے اندر یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے کے لیے۔ ایک تو ان کا ورلڈ ویو جو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آج نو آئیڈیا پوسٹ نارمل ٹائم اور پوسٹ ٹروتھ ٹائم تک پہنچا ہے، اور دوسرا یہ ویلیو سسٹم جو آج اس وقت دنیا میں رائج ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اسلاموفوبیا کے تحت بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ کیا لاجک دیتے ہیں وہاں کے لوگ؟ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہماری بنیادی کام ہے، یہ ہمارے بنیادی حقوق کا حصہ ہے لوگوں کو آزادی فراہم کرنا۔ تو یہ ان کے اندر اس حد تک عقیدے کی حد تک یہ چیزیں شامل ہیں۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ اور بات یہ ہے کہ یہ جو ویلیوز ہیں، آزادی رائے، حقوق انسانی اور قانون کی برتری، بالادستی، یہ ہمارے لیے کوئی اجنبی قوانین نہیں ہیں، ہمارے لیے اجنبی ویلیوز نہیں ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن سے نکلی ہوئی ہے، قرآن سے ماخوذ ہے، لیکن ان کے ہاں یہ قرآن سے ماخوذ نہیں ہے۔ انہوں نے تجربے سے یہ چیزیں نکالی ہیں، تجربے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس تجربے سے کوئی ویلیو جب اخذ کرتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تجربہ غلط ہو جائے تو ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بس ویسٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ویلیوز امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ٹیریٹری کے اندر، اپنے ملکوں میں، اپنی قوم کے لیے، ان کا دوسری قوم کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ویلیوز کارگر نہیں ہوتی، یہ بالکل پس پش ڈال دی جاتی ہیں۔ تو تجربوں سے حاصل کی گئی یہ ویلیوز جنہوں نے بڑے اچھے فروٹ دکھائے ہیں ان معاشروں کے اندر، لیکن جب دے بگن ٹو ڈیل ود ادر نیشنز تو یہ ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کی کمزور پہلو ہے۔ تو جدید افکار کا مطالعہ اس پس منظر میں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سیکولرزم کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، اور فرائڈ کی جو سائیکالوجی ہے، ان تمام چیزوں کے اندر دیکھیے یہ 100% غلط نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسے تقویم پر پیدا کیا ہے گو کہ وہ پہنچ جاتا ہے اسفل سافلین تک، لیکن کوئی انسان 100% غلط کام نہیں کرتا۔ جو کچھ میں نے یہ نام لیے ہیں یہ سب کے بہت سے پازیٹیو ویلیو ہیں۔ ہمیں ایک حق پسند گروہ کی حیثیت سے ان کے پازیٹیو ویلیوز کو سمجھنا چاہیے، پہچاننا چاہیے، لیکن جو نگیٹو ویلیو ہیں ان سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ یہ اس کے نگیٹو آسپیکٹ ہیں، ان کو اوائڈ کریں۔ سیکولرزم میں ہمارا بہت مقبوض نظریہ ہے، لیکن سیکولرزم کو لادینیت کے معنوں میں کیوں لیتے؟ یعنی گو کہ ماضی اس کا صحیح ہے، لیکن ہمیں اس پہلو کو کہ وہ سب کے ساتھ ایکویلٹی سکھاتا ہے، ایکول کنسیڈریشن سکھاتا ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ چوتھا جو مسئلہ ہے، چوتھا جو سوال ہے، جو پہلو ہے گویا ترجیح مطالعے کی، جدید معاشروں کا علم ہے۔ دیکھیے ایک بات تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پورے مسلم معاشرے پر کہ جو دانشوری کا جو پہلو ہے اس میں ویسٹرن ورلڈ ویو ڈومینیٹ کرتا ہے۔ ہم اس ورلڈ ویو کے اگینسٹ میں اپنا کوئی ورلڈ ویو بھی کنسٹرکٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن جو ویلیوز ویسٹ کی ہیں وہ ہمارے ہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتی، گو کہ ورلڈ ویو کے ساتھ وہ ویلیوز بھی آتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ سیاسی طور پر جو لوگ ڈومیننٹ ہیں ان کے مخالف ہیں یہ ویلیوز، یعنی کوئی جہاں جو حکومتیں قائم ہیں مسلمانوں کی وہاں پر آپ تنقید نہیں کر سکتے، حالانکہ تنقید ویسٹرن ویلیو ہے اور خود کھلے عام تنقید کرتے ہیں لوگ حکومتوں پر، لیکن ہمارے ملکوں میں تنقید نہیں ہو سکتی۔ حقوق انسانی جب چاہیں ان کو ملیامت کر دی جاتا ہے، یہ صورتحال ہمارے یہاں ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بالعموم ریئیکشن ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں تو ریئیکشنری اپروچ ہمارے یہاں آتی ہے۔ تو اسلامک ایکٹیوزم لیکن کیونکہ بڑھ رہا ہے، لیکن انٹلیکچل جو پروڈکشن ہے اس کا،
اس کے نتیجے میں جو انٹلیکچوئل پروڈکشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. انٹلیکچولی بہت پروڈکٹیو نہیں ہے اسلامک ایکٹیوزم، جو مختلف ناموں سے ہمارے مختلف ملکوں میں جاری ہے. اسلامک ورلڈ ویو کو انٹلیکچوئل سطح پر ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور نہ ہی اس سے پھوٹنے والی ویلیوز کو ہم نے پہنچانا ہے. دلچسپ بات یہ ہے ویسٹ کے ورلڈ ویو سے پھوٹنے والی ویلیوز اپنے ظاہر میں ہی اسلامک ورلڈ ویو سے آنے والی ویلیوز لگتی ہیں. ہمارے مسلم معاشروں کی صورتحال یہ ہے، اسلام سے محبت، اسلام کے لیے ایکٹیو ہونا، یہ سب ہے، ساتھ چلتا ہے، لیکن وہ ویلیوز جو اسی اسلام کے ورلڈ ویو سے پھوٹتی ہیں ان پر عمل نہ کرنا، یعنی انسانی برابری، آزادی وغیرہ وغیرہ، جو اسلام کے نام پر جو تہذیب ہیں اور جو گروہ جو منظم ہوتے ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کے اندر ان کو الاؤ نہیں کرتے. اس صورتحال میں یعنی اس طرح کے صورتحال کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے، اور کتابوں کا مطالعہ اس طرح سے ہو کہ ہم واقف ہو جائیں کہ ہمارے ملکوں کی، ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے. اگر ہم یہی سمجھتے رہیں کہ ہمارا معاشرہ تو بالکل اسلامی بنیادوں پر قائم ہے اور اسلامک موومنٹس جو کام کر رہی ہیں وہ اس کو مزید اور مستحکم کر رہی ہیں، تو یہ بات شاید صحیح نہیں ہوگی. ہم بہت سے میدانوں میں ہم گویا کہ فیلیور ہم نے شو کیا ہے، اور اس کو جاننا ضروری ہے. تو واقفیت کے اس سطح پر بھی ہمیں پہنچنا چاہیے مطالعے کے ذریعے سے. ایک پانچواں جو پہلو ہے وہ اسلامی لٹریچر سے متعلق ہے. دیکھیے اس وقت جنہوں نے 20ویں صدی میں لوگوں کے نوجوانوں کے ذہنوں کو شیپ کیا ہے اس میں دو بڑی شخصیتیں ہیں، ایک مولانا مودودی اور ایک سید قطب شہید. تیسری شخصیت جو کہ 20ویں صدی کے آخر میں ابھرنے شروع ہوئی وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی ہے. بہت مؤثر ہیں، آج کے دور میں بہت مؤثر ہیں. ان کو ہم سب کو ریکگنائز کرتے ہیں، ان کو جاننا چاہیے ان لوگوں نے کیا کام کیا. لیکن جاننا اس طرح سے چاہیے کہ بہرحال یہ سب لوگ جو گزر گئے اللہ کے ہیں وہ اور جو آج موجود ہیں وہ بھی یہ اپنے وقت کے بندے ہیں، یعنی اپنے وقت میں جیتے ہیں، اپنے زمانے میں جیتے ہیں. ان کے بہت سے خیالات ایسے ہوں گے جو وقت کے ساتھ ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی. بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو کہ لازوال ہوں گی. مولانا مودودی کی بعض کتابیں لازوال ہیں، وہ آج بھی اتنی اہم ہیں جتنے آج سے 60-70 سال پہلے تھیں، لیکن ان کے بہت سے خیالات وقت کا تقاضا تھے. وقت گزر گیا، وہ ختم ہو گئے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس طرح کے جو مصنفین ہیں ان کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی، یہ بات جاننا چاہیے، بلکہ irrelevant ہو جاتی ہے. ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ایک خاص وقت میں بہت ریلیونٹ ہوتی ہے، دوسرے خاص وقت میں وہ اس کا ریلیونس ختم ہو جاتا ہے. ہمیں یہ پہچاننا چاہیے، مطالعے کے ذریعے ہمیں اس سے گویا کہ آگاہ ہونے چاہیے. دوسری یہ مطالعہ کرتے وقت یہ خیال ہے اسلام کا تعارف اس طرح سے ہو کہ وہ ایک آفاقی حقیقت ہے، وہ ایک آفاقی دین ہے. وہ صرف ہمارا دین نہیں ہے، وہ صرف نظام حیات نہیں ہے، بلکہ نظام کائنات بھی ہے. وہ پوری کائنات کا دین ہے. قرآن کا مطالعہ شاید ایسی کو سکھاتا بھی ہے کہ پوری دنیا اسلام پر قائم ہے، پوری کائنات اسلام پر قائم ہے. اس کا اسلام اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ وہی ہے. یہ اس طرح کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، انفارچونیٹلی اس وقت جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ اس طرح کی غذا فراہم کرنے میں شاید ناکام ہیں. تو یہ 5 میں نے نقطے بتائے ہیں اب تک اسلامی لٹریچر سے متعلق. میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ جو 3 بڑے نام لیے ہیں، چھوٹے اور لوگ بھی ہیں لکھنے والے، میرا خیال ہے کہ بہت سے اچھے نئے مسائل پر مغرب میں جو لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. اور اس وقت بہرحال ایک ایسا مطالعہ، ایک ایسا لٹریچر جو کہ غامدی صاحب کے ذریعے آیا ہے، اس نے بہت بڑی تعداد کو متاثر کیا ہے. اس لیے شاید وہ بہت انکلوسیو ہیں، بہت زیادہ انکلوسیو ہیں، اور وہ صرف علم کے طور پر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن 20ویں صدی میں جن لوگوں کے اثرات ہیں اس میں مولانا مودودی اور سید قطب نے پورے زمانے کو متاثر کیا ہے. یہ بات ہمیں جاننا چاہیے. البتہ ان کی فکر کی جو اب irrelevant جن میدانوں میں ہوتا جا رہا ہے اس کو پہچانے بغیر آپ ان لوگوں کے ساتھ، خود ان لوگوں کے ساتھ میں ہم کوئی انصاف شاید نہ کر پائیں. ایک آخری جو پہلو ہے وہ میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ادب کا مطالعہ ہے. ادب از ویری ویری امپورٹنٹ. ہر شخص کو ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے. ادب کے مطالعے کے بغیر ہماری شخصیتیں شاید کمپلیٹ نہیں ہوتی. ادب سے میری مراد یہ ہے شعری اور نثری تخلیق جو مختلف انداز سے ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے. ایک بات میں عرض کروں کہ چاہے شعری تخلیق ہو چاہے نثری تخلیق ہو، اس میں انسان جب واقعتاً تخلیق کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس مقام پر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید وہ احسن تقویم کے مقام پر ہوتا ہے. ہر شخص چاہے وہ مذہب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا،
لیکن ایسے مقام پر پہنچتا ہے وہ جب وہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے، خوبصورت اشعار جو غیر مسلم کی زبان سے بھی نکلتے ہیں، بہت عمدہ مؤثر تحریریں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے وہ جب پیش کرتے ہیں، جو ہر ایک کو متاثر کرتی ہیں، میرا خیال ہے کہ اسی بنا پہ ہوتی ہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تخلیقی عمل کے اندر، بقول انا میری شمل کہ ہر شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جو تمام انسانوں کے درمیان کامن ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہے کہ اقوام کے اندر امن قائم کرنا اور ان کے اندر یگانگت قائم کرنے کے لیے ان کی اس لٹریچر کو پڑھنا ضروری ہے جو بنیادی لٹریچر ان کا، یعنی شعری لٹریچر یا نثری لٹریچر۔ تو اس طرح ہمیں بھی اس کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اصل میں ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کے خیالات میں رفعت آئے گی، آپ کے خیالات میں بلندی آتی ہے ادب کے نتیجے میں، بعض اوقات حکمت و دانائی بھی آتی ہے، اس سے بھی متعارف یہ کراتا ہے ادب۔ اور خاص طور سے جب بہت خوبصورت زبان آتی ہے تو آپ زبان کی اہمیت سے ہم واقف ہیں کہ قرآن کے لوگوں کو متاثر کرنے میں ایک بہت بڑا رول اس کی زبان کی خوبصورتی ہے، اس کے زبان کا حسن بھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بہت خوبصورت زبان کا ایک نمونہ پیش کرتی ہیں، ان کا بھی اثر ہے، لوگ سنتے تھے اور متاثر ہوتے تھے۔ مولانا مودودی کی زبان بہت خوبصورت تھی، اس طرح بھی اس نے بھی اثر ڈالا ان کی ایکسیپٹیبلٹی کے اوپر۔ خود سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم ہے وہ بہت خوبصورت زبان لکھتے تھے، بلکہ مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ نجیب محفوظ جس کو کہ ادب کا نوبل پرائز ملا تھا، اس کی زبان کی تعریف پہلی بار سید قطب نے کی تھی، یعنی وہ ریکگنائز کرتے تھے زبان کے معیار کو۔ تو زبان ادب کے ذریعے سے آدمی زبان سے واقف ہوتا ہے، اچھی زبان سے واقف ہوتا ہے۔ جب واقف ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ انسان کی استعمال میں بھی آتی ہیں اور کی پریزنٹیشن میں بھی آتی ہیں، اور خود ایز سچ اچھی زبان سے واقف ہونا، اچھی زبان لکھنا، اچھی زبان بولنا، یہ انسانی شخصیت کے ارتقاء کا باعث بھی ہوتا ہے۔ شعری تخلیقات کے اندر ہم لوگ اقبال سے متاثر رہے ہیں، بلکہ ایک زمانے میں جو ہم جوانی کے عالم میں تھے تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے اقبال کو ہمارے کیریکولم کا حصہ بنایا تھا۔ وہ اقبال کا مقام آج بھی وہی ہے، اقبال کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ایسی بات کہنا چاہ رہا ہوں جو شاید کوئی کہے گا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ زندگی کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو بڑے اہم پہلو ہیں، جن پہلوؤں کو اسلام بہت اہمیت دیتا ہے، ان کو ترقی پسند شعراء نے ٹیک اپ کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، بڑے خوبصورت انہیں نظمیں اور غزلیں کہی ہیں۔ یہ جو بڑے نام ہیں، فیض احمد فیض اور مظہور سلطان پوری اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کی جو تخلیقات ہیں، بعض تخلیقات بڑی معیاری ہیں۔ اگر ان کے نام اگر شامل نہ ہو، کیونکہ ہم ان کی شخصیت سے واقف ہیں، یہ لوگ لیفٹسٹ رہے تھے ایک زمانے میں، تو اگر یہ ان کا نام نکال دی جائے تو ایسا لگے گا کہ خالص اسلام پسند آدمی ایک شعر کہہ رہا ہے۔ تو ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے، واقف ہونا چاہیے کہ زندگی کے اہم مسائل پر، ظلم و ناانصافی کے خلاف، مزدوروں کے فیور میں وغیرہ وغیرہ جن لوگوں نے شاعری کی، اپنے شعری تخلیقات کو انہوں نے حصہ بنایا، ان لوگوں نے کیا کہا ہے، کیسے کہا ہے، بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے۔ تو اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ نثر کے اندر جو موسٹ بیوٹیفل نثر میں نے اب تک پڑھی ہے، اور بہت سے ساری ہوں گی، لیکن میں مختار مسعود سے متاثر ہوا ہوں۔ 4-5 کتابیں لکھی، لیکن معیاری کتابیں لکھی ہیں، اور میں بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے ادب عالیہ کا حصہ ہیں۔ اگر ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کی زبان بھی اچھی ہوگی، آپ کا فکر بھی بلند ہوگا، آپ کا پیرائے بیان بھی اچھا ہوگا، بلند ہوگا، بحث مجموعی آپ کی شخصیت کا ارتقاء ہوگا۔ تو ادب سے تعلق ہمارا بہت گویا کہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے آج آپ دیکھیں کہ پڑوسی ملک سے بعض خواتین رائٹرز منظر عام پر آئی ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت ناولز لکھے ہیں، بڑے یعنی کہ جوش دلانے والے، فکر کو بڑی وسعتیں دینے والے اور نئے عزائم سے آشنا کرنے والے ناول لکھے گئے ہیں۔ ناول ہیں، رائٹر خواتین ہیں، لیکن بہت خوبصورت ناول ہیں۔ ان چیزوں سے ہمارا واقفیت ہونا چاہیے، ہم مطالعہ کریں۔ دیکھیے، فکری مطالعہ جو ہوتا ہے ٹف مطالعہ ہوتا ہے، مشکل مطالعہ ہوتا ہے، اس کے مطالعے میں آپ ہر وقت اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ یہ لائٹر مطالعے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، بلکہ میں تو لائٹر مطالعوں میں ابن صفی کو بھی ریکمنڈ کرتا ہوں۔ میں نے آج اب بھی اپنے بچوں کو کہتا ہوں وہ پڑھیں، اور میں نے پڑھوایا ہے ان کو۔ ایک تو ان سے کردار کی بلندی کے جو اعلیٰ نمونے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور پھر زبان
آدمی کو سیکھنے کو ملتی ہے، بلکہ میرے بچوں نے تو اردو زبان بھی اسی سے سیکھی ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور میں پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں ہماری اور ہم سے پہلے کی جو جنریشن ہے، ہم سے جو پہلے لوگ ہیں یا ہماری عمر کے جو لوگ ہیں اپنی جوانی میں، ابن صفی اس کو سب نے پڑھا ہے۔ اس لیے وہی ایک سورس تھا تفریحی لٹریچر کا اور پاکیزہ لٹریچر کا۔ وہ آج بھی موجود ہے، آج بھی ریلیونٹ ہے، لیکن اب یہ نئے رائٹرز آ گئے ہیں، انہوں نے خالص معاشرتی سطح پر ناول لکھے ہیں، لیکن بہت معیاری ناول لکھے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک نیا جو ٹرینڈ چلا ہے ڈراموں کی شکل میں، بہت خوبصورت خیالات، بڑے کنسٹرکٹیو خیالات، آفاقی نوعیت کے خیالات ڈراموں کی شکل میں آ رہے ہیں، ان سے بھی اگر ہم کبھی استفادہ کریں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور میرا خیال یہ ہے ادب کے معاملے میں ہمیں ذرا وی شوڈ بی ویری کیئرفل، اور پڑھنا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کیا ادب مختلف طرح کا آ رہا ہے، گندا ادب بھی ہے، اس کے اندر بھی بہت سی زبان خوبصورت زبان مل جائے گی، لیکن اب تو یہ ہے کہ صالح ادب بھی ہے جس کی معیاری زبان موجود ہے، تو اس کے مطالعے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم جو دنیا میں تبدیلی کچھ لانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بدلے، تو اس کو اپنے مطالعے کی ترجیحات، ایک تو یہ مطالعے کی عادت بڑھانی ہوگی اور اس میں ترجیحات بھی طے کرنی ہوں گی۔ میں نے وہ ترجیحات آپ کے سامنے رکھی ہیں جو تقریباً ان کی تعداد 6 ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی قرآن سے مطالعہ، تاریخ کا مطالعہ، اور پھر اپنے معاشرے کا مطالعہ، جدید افکار کا مطالعہ اور ادب کا مطالعہ۔ یہ وہ ڈائمنشنز ہیں ہماری ترجیحات کی جو اس سلسلے میں ہمارے لیے ضروری ہیں، اور ان کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے کارگر ہو، اور اللہ اسے برکت عطا فرمائے، اور ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔